السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں پرنسپل مشتاق احمد جسم اللہ صاحب۔ چونکہ 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے، قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جس شخصیت کی پیدائش کو لے کر جس کی عزت افزائی میں یہ دن منایا جاتا ہے، اس شخصیت کے متعلق بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کیا تھی، وہ کس پائے کے شخصیت تھے، ان کے متعلق جو ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ چونکہ مشتاق احمد جسم اللہ صاحب جو ہے ان پر کافی اسٹڈی کر چکے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں اس خصوصی پروگرام میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 13 سال سے مستقل 2009 سے تقریباً 12 یا 13 سال سے جو ہے ٹیپو شہید انسٹیٹیوٹ آف پالی ٹیکنک میں باقاعدہ طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے بنسبت دوسرے کالجز کے۔ آپ متواتر جو ہے ہر سال جو ہے لوگوں کو ترغیب بھی دلایا کرتے ہیں، تو کیا خاص وجہ ہے کہ آپ جو ہے کافی مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے متاثر ہیں؟ تو ان کے متعلق آج جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے متعلق کچھ آپ جو باتیں عرض کریں۔ نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ لگتا ہے علامہ اقبال کا یہ شعر پوری طرح مولانا آزاد کی شخصیت پر صادق آتا ہے۔ ان کے بارے میں ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے کہا تھا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا کتب خانہ مولانا آزاد کا ذہن ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اکثر کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی مولانا آزاد کی صحبت اختیار کرتا ہوں میرے معلومات میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ سروجنی نائیڈو نے ایک بار کہا تھا he was 40 at the time he was born، یعنی ان کی جو بصیرت تھی وہ زمانے سے 40 سال آگے چل رہی تھی۔ کبھی کبھی مولانا آزاد قوم و ملت کے حالات سے مایوس ہوتے تو کہتے تھے میں صدی کے لیے نہیں تھا، مجھے صدی میں بھیجا گیا۔ اور ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ہم آیا انہیں ایک مقرر کے طور پر یاد کریں، ایک بلند آہنگ خطیب کے طور پر یاد کریں، یا ماہر تعلیم یا آزاد مجاہد کے طور پر یاد کریں، یا ایک مصنف کے طور پر یاد کریں، انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں بہت بلند مقام پا لیا تھا جس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جب تقریر کرتے لوگ گھنٹوں بیٹھ کر ان کی تقریر سنا کرتے، اور روم اور یونان کے شعلہ بیان مخرون کی یاد میں کھو جاتے تھے۔ ان کا کسی ایک یا دو نشست میں ان کی شخصیت کے بارے میں اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ وقت درکار ہے۔ اور بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی تشکیل میں تاریخ کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ تاریخ کو مرتب کرتے ہیں جنہیں تاریخ ساز شخصیت کہا جا سکتا ہے، تو مولانا آزاد کا شمار بھی انہی تاریخ ساز شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ جی، کہاں پیدائش ہوئی ان کی، اس کے بعد کے حالات، جو ابتدائی تعلیم کہاں سے پائی انہوں نے؟ یہ دیکھیے، یہ مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھی اس وقت جو برٹش الگ الگ کالونیز بنائے تھے، استحصال کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان پر بھی جو ہے وہ برٹش حکومت جو ہے یہاں اپنی کالونیز بنائی تھی، تو انہوں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو ایکسپلائٹیشن جو استحصال ہو رہا ہے اسے کس طرح جو ہے برٹش کے شکنجے سے آزاد کیا جائے۔ تو انہوں نے یہاں کلکتہ ہندوستان آئے، کلکتہ میں اخبار نکالے، الہلال اور البلاغ۔ پھر چونکہ وہ بے باک صحافی تھے، پھر ظاہر ہے ان کی باتیں حکومت کو کہاں گوارا ہوتے ہیں، پھر وہ
دونوں اخبار کو جو ہے ان پہ پابندی لگی اور مولانا آزاد جیل میں چلے گئے. پھر جب جیل سے باہر آئے تو مولانا مہاتما گاندھی کی وہ فریڈم موومنٹ سے متاثر ہوئے, پھر اس میں شریک ہوئے. اور دیکھیے ان کی جو شہرت تھی کہ صرف 35 سال کی عمر میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بنائے گئے, اور آج تک وہ اس 35 سال کے بعد جو ہے اور کوئی اس سے کم عمر کا کوئی صدر نہیں ہوا. یہ بڑے اعزاز کی بات. ظاہر سی بات ہے کہ جب 12 سال کی عمر میں وہ رسالہ شروع کر دے رہے ہیں الہلال, اور پھر 2 سال کے اندر وہ حکومت کی مطلب جو بھی اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی نظروں میں جو ہے چبھنے لگی, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماگیر شخصیت کے حامل تھے. تو بہرحال یہ جو نیشنل ایجوکیشن ڈے تھا اس کی داغ بیل کیسے پڑی؟ یہ ہوا کہ 11 سپٹمبر 2008 کو مرکزی حکومت نے ایک ریزولوشن پاس کیا, اور اس میں تمیداً یہ لکھا گیا کہ سماج کے مختلف طبقوں نے اس بات کا مطالبہ اور مستقل مطالبہ کیا ہے کہ ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی یوم پیدائش کو اس کی شائن نشان منایا جائے. اور اس بات کی تائید ملک کی کئی ریاستوں نے بھی کیا. تو چنانچہ مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 11 نومبر جو مولانا کلام آزاد کی پیدائش ہے, اس دن کو جو ہے نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جائے. پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے محکمہ تعلیمات کے ہائر ایجوکیشن, چاہے وہ UGC AICTE ہو یا پھر لوور درجے کے ریاستی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ان کو سرکولر ایشو کیے گئے کہ 11 نومبر کو جو ہے آپ مولانا کلام آزاد کی پیدائش کے موقع پر نیشنل ایجوکیشن ڈے کا اہتمام کریں. اس دن ریلیز نکلیں, ڈیبیٹ ہو اور تقاریر ہوں, اور عوام کو علم کی اہمیت, افادیت اور اس کی ضرورت سے روشناس کرایا جائے. اور مقصد یہی ہے کہ ملک میں جو ہے تعلیم کی روشنی پھیلے. یہ اس طرح اس کی داغ بیل پڑی. اور 2009 میں دہلی میں پہلا جو ہے یہ نیشنل ایجوکیشن ڈے کا پروگرام منعقد ہوا, اور اس وقت کی صدر جمہوریہ اس میں شریک تھی, اور بڑے پیمانے پر جو ہے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا. تب سے لے کر اب تک آپ کے ادارے میں بھی شاید اس کا جو اہتمام. ہاں, چونکہ یہ ہوا کہ اس 2009 میں سرکولر ملنے میں مجھے وہ تاخیر کا ہی ہوئی. پھر اس کے بعد اگلے سال 2010 جو ہے اس کے بعد جو ہے باقاعدہ مستقل طور پر ہمارے ادارے میں بڑے منظم انداز میں جو ہے اس دن کو مناتے ہیں. چونکہ انہوں نے جو تعلیم کی, آج میں سمجھتا ہوں آج ہندوستان کا جو تعلیمی نظام ہے, جو ترقی ہوئی ہے, یہ مولانا آزاد کے مرہون منت ہے. جی, میرا اگلا سوال وہی تھا کہ ان کی تعلیمی خدمات کے متعلق کچھ آپ جو بتائیں. دیکھیے, مولانا آزاد کا سب سے بڑا کام یہ رہا کہ لارڈ میکالے, آزادی سے پہلے ہندوستان میں لارڈ میکالے کا ایجوکیشن پالیسی پہ وہ کام ہوتا تھا. تو اس نے تعلیم کا جو مقصد بتایا کہ تعلیم برائے ملازمت, یعنی اس لارڈ میکالے نے تعلیم کا رشتہ جو ہے پیٹ سے جوڑ دیا. اچھا, مولانا آزاد کا کام پہلے جو انہوں نے یہ کیا کہ تعلیم برائے انسانیت. مولانا آزاد نے انسانی قدروں کو جو ہے وہاں اہمیت دی. تعلیم کا رشتہ پیٹ سے نہیں جوڑا. طلباء کی ہمہ جہتی اس کی تربیت ہو, اوور آل ڈیولپمنٹ. تو یہ مولانا آزاد نے اس پر اپنا وہ مرکوز کیا. وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے آپ انسان کو شریف انسان بنائیں, اور جب شریف النفس بن جائے گا تو آپ اسے فوجی بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں. یہ جس شعبے میں جائے گا اس میں 4 چاند لگائے گا. برخلاف اس کے آپ انسان کی انسانیت کو نظر انداز کر کے صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اکتفا کریں گے تو بحیثیت انسانی ناکارہ اور بودا ہو جائے گا. صرف ایک مشینی پرزہ, اور ایک جو عمارت کھڑی ہوگی اس کے کبھی بھی منہدم ہونے کا خدشہ رہے گا. تو یہ ان کے جو مولانا آزاد کے خیالات تھے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہماری جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے 1986, پھر بعد میں وہ
92 میں اپڈیٹ ہوئی، پھر یہ چلتا رہا، لیکن بنیادی چیزیں وہی رہیں جو مولانا آزاد 1940 نے پیش کیے تھے. پھر اس کے بعد ہمارا جو کامن اسٹرکچر ایجوکیشن کا جو ہے 10+2+3، یہ مولانا آزاد نے اس کی وکالت کی. اور اس کے بعد ہمارا 3rd لینگویج فارمولا کہ بچے کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہو، پھر اس کے بعد ہندی قومی زبان کی طرف پڑھایا جائے، اور انگریزی کو جو ہے لنک لینگویج کے طور پر پڑھایا جائے. یہ مولانا آزاد نے اس کی وکالت کی. اور مولانا آزاد نے اس بات کی بھی وکالت کی کہ تعلیم بچے کا پیدائشی حق ہے. دیکھیے یہ بات 1947 میں انہوں نے کہی تھی. جب 2009 میں RTI رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ بل جب وہ قانونی شکل لے رہا تھا تو اس وقت HRD منسٹر کپل سبل تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آج مولانا آزاد زندہ ہوتے تو انہیں یقیناً خوشی ہوتی کہ ان کا وہ خواب کہ تعلیم بچے کا پیدائشی حق ہے وہ آج قانونی شکل لینے جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے اس وقت کے موجودہ ضروریات اور آنے والے ضروریات کے پیش نظر بہت سارے کمیشن انہوں نے مقرر کیے. مثلا 1948 میں BG کھیر کمیشن جو اس وقت بامبے کے چیف منسٹر تھے ان کی سرپرستی میں ایک کمیشن قائم کیا. پھر 1948 میں یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر یس رادھا کرشنن کی سرپرستی میں کمیشن قائم کیا. پھر اس کے بعد 1952 میں مدلیار کمیشن، لکشمن سوامی مدلیار جو مدراس یونیورسٹی کے VC تھے، وائس چانسلر، ان کی اس میں جو ہے کمیشن یہ کیا. پھر اس کے بعد یونیورسٹی گرانٹ کمیشن مقرر کیا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا، اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں گی 1951 میں AICTE آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو اسٹرکچر ہے اسے ری آرگنائز کیا. آج آپ دیکھتے ہیں ملک میں جو انجینئرنگ کالجز ہیں، کالج آف فارمیسی ہے، ہوٹل مینجمنٹ ہے، بزنس مینجمنٹ ہے، یا پھر یہ پالیٹیکنکس کا یہ جو ملک میں جو جال پھیلا ہوا ہے یہ اسی کونسل کی دین ہے جو مولانا آزاد کی کوششوں اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. 1951 میں ہندوستان کا پہلا IIT سینٹر کھڑگپور میں مولانا آزاد نے اس کا افتتاح کیا. انہوں نے افتتاح کے وقت کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ممالک جاتے ہیں، مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ باہر کے طلبہ آئیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں. یہ مولانا آزاد اس وقت انوگریشن کے وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. پھر اس کے بعد بیچ میں بات کر رہا ہوں، یعنی ان کی جو تعلیمی خدمات ہیں اپنے دور میں، جتنی تعلیمی خدمات، جتنا تعلیم کا انہوں نے جال بنا یا پھیلایا ہے پورے ہندوستان میں، شاید ہی آج تک کوئی جو ہے وزیر تعلیم اس کا جو نہیں، انہوں نے جو 50% بھی جو ہے نہیں، انہوں نے جو بیج بوئے اس کا پھل تو ہم لے رہے ہیں نا. جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک ایجوکیشن سیکرٹری ہوا کرتے تھے غلام رسول سیدین. جی انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے اور آخری ماہر تعلیم ہیں جو ہندوستان کو ابتدائی حالات میں ان جیسا وزیر تعلیم ملا. جی بالکل صحیح. تو یہ انہوں نے دیکھیے پھر یہ ہندوستان جو ہے ایک کمپوزٹ کلچر کا ملک ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کمپوزٹ کلچر کا ملک ہے اور یہاں ثقافتی الگ الگ روایتیں ثقافتی پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو کلچرل گیپ ہے اس کے برجنگ کے لیے جو ہے انہوں نے قومی سطح پہ ساہتیہ اکیڈمی، پھر للت کلا اکیڈمی، پھر اس کے بعد سنگیت ناٹک اکیڈمی، قومی سطح کی جو ہے کمیٹیاں بنائیں تاکہ جو ہے ملک کے اندر جو ہے ثقافتی رواداری رہے. پھر اس کے بعد یہ آپ کو بتاؤں گا میں کہ یہ تمام جو کمیشنز تھے ان کے اپنے اپنے ریکمنڈیشنز تھے. ان کے جو بنانے کا اس کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت کی تعلیمی ضرورت کیا ہیں، آنے والے سالوں میں کیا ہماری ضرورت ہوں گی، وہ سفارشات کو جو ہے کمیٹیز پیش کرنا تھا. جب وہ کمیٹی ریکمنڈیشنز دے تو پھر دیکھیے اس وقت کیا ہوا کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ کا جو ڈرافٹ بنا اس میں جو ہے ایجوکیشن کے لیے صرف 2 کروڑ جو ہے مختص کیے گئے. زیادہ جو ہے وہ صنعتی پالیسیز اور معاشی پالیسیز پہ زور دیا گیا. اچھا. مولانا آزاد نے دیکھا کہ یہ 2 کروڑ کا جو بجٹ سینٹرل بجٹ ہے اور کمیٹیز جو ہے کمیشنز ہیں یہ اپنے اپنے ریکمنڈیشنز رکھے ہیں. تو انہوں نے تقریر کی کیبنٹ میں کہا کہ دیکھو معاشی پالیسی اور
صنعتی پالیسی سے زیادہ جو ہے تعلیمی پالیسی کی اہمیت ہے، اچھا اس لیے کہ ملک کی سالمیت، اس کی انٹیگریٹی، اس کی سیکیورٹی کے لیے جو اچھے افراد کی ضرورت ہے، اور اچھے افراد یہ تعلیمی میدان سے آتے ہیں، تو چنانچہ آپ کی اس کی بات کو مان لیا گیا، اور جو 2 کروڑ جو بجٹ تھا اسے بڑھا کر 15 گنا یعنی 30 کروڑ کر دیا گیا۔ یہ مولانا آزاد کی اس حد تک جو ہے ان کی تعلیمات، تعلیمی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ اس نشست میں جو ہے احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ایک طرف تو وہ شاعر بھی تھے، ایک بے باک صحافی بھی تھے، اور مصنف بھی تھے، عالم دین بھی تھے، تو ساتھ ساتھ میں وہ سیاست دان بھی تھے۔ تو جہاں تک اس وقت کا سیاسی ماحول ہے، اس وقت کے اگر ان کے تقاریر پر غور کیا جائے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے جو ہے بہت بڑے علم بردار تھے۔ نہیں، وہ اس معاملے میں جو ہے وہ دراصل ہندو مسلم اتحاد کے تاحیات علم بردار ہے۔ جی، تو اس کے متعلق کچھ مزید روشنی ڈالیے۔ دیکھیے کہ وہ انسانی یہ بٹوارہ جو ہے، ہندو مسلم بٹوارے کو جو ہے وہ انسانی آبادی، انسانی دنیا کا بٹوارہ ہم سمجھتے تھے۔ اچھا، تو ہمیشہ اس بات کے کوشاں رہے اور علم بردار بھی رہے۔ اکثر جو ہے وہ ان کا مشہور راجہ صاحب نے بتایا کہ قطب مینار کی بلند، یہ ہے جملہ ان کا، کہ قطب مینار کی بلندی پہ آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور یہ اعلان کریں کہ ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ ہو، ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ ہو، اور 24 گھنٹوں میں جو ہے تمہیں آزادی دی جائے گی۔ تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میں آزادی قبول نہیں کروں گا، لیکن اپنے ہندو مسلم اتحاد موقف سے 1 انچ برابری انحراف نہیں کروں گا۔ ہندوستان کی آزادی نہ ملنا وقتی طور پر جو ہے وہ ہندوستان کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ جو ہے وہ انسانی آبادی کا خاتمہ ہے، انسانی دنیا کا خاتمہ ہے۔ یہ اس طرح کی وہ تاحیات علم بردار رہے۔ تو ان سب کوالٹیز کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے کافی سادگی پسند شخصیت کے حامل تھے، بالکل سادہ زندگی جو ہے گزارنے میں یقین رکھتے تھے۔ اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے تو بہتر ہوگا۔ دیکھیے مولانا آزاد کی ان کی زندگی کے بارے میں کہ ان کے جب انتقال ہوا تو ایک تو ان کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ نہیں تھا، اور جب ان کا الماری جو کھولی گئی اس میں 2 استعمال شدہ ٹوتھ برش تھے اور کچھ کاٹن اشکن تھے، اور پھر 3 شیروانی، بس صرف اتنا۔ وزارت کے 11 سال بحیثیت کیبنٹ منسٹر، وزارت کے پورے 11 سال، اور 3 شیروانیاں، اور مستقل استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں پیوند بھی لگے تھے، اکثر وہ رفو کے نشان بھی دکھتے تھے۔ تو مولانا آزاد کے قریبی دوست نے کہا مولانا اب ایک نئی شیروانی سلوا لیجئے۔ تو مولانا آزاد نے کہا کہ اب آخری سفر کے لیے 2 گز کپڑا ہی کافی ہے۔ تو اس کی جو مثال آپ کہاں ملتی؟ دیکھیے بالکل نہیں ملتی۔ 11 سال کیبنٹ منسٹر رہے آپ کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جو ہے وہ 3 شیروانی پہ ہے پوری وہ 11 سال کی وزارت کا۔ آپ اندازہ کیجئے کیا آج یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر سادگی جو ہے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بہت شکریہ مشتاق احمد جسم اللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی مختصر اور جامع جو ہے ان کی زندگی پر آپ نے روشنی ڈالی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اتنی بڑی شخصیت کے متعلق جو ہے اتنی گہرائی سے ان کا مطالعہ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ 11 نومبر کو ان کی یوم پیدائش کا دن ہوتا ہے، اس کو جو ہے بڑے زور و شور سے منائیں تاکہ ان کی زندگی پر جو ہے اور روشنی پڑے، ان کی زندگی کے بارے میں اور لوگوں تک جو ہے پیغام جائے۔